اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام تعریفیں اسی پاک پروردگار عالم کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے روز جزا کا۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارا ایمان یہ عقیدہ ہے کہ بے شک ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، گزشتہ پروگرام میں ہم نے گفتگو کی مرنے کے بعد کی زندگی کے حوالے سے۔ حساب و کتاب ہوگا، سزا اور جزا کا دن ہوگا، جنت اور دوزخ کے تعلق سے بھی ہم نے بات کی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح سے جنت کے بارے میں بیان فرمایا، کیسے دوزخ کا بیان ہے، اور یقینی طور پر یہ جو عنوان خاص ہے نا ناظرین محترم، آج بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی عنوان کو کنٹینیو کریں گے۔ ہم جو زندگی میں بار بار کل کی فکر کرتے ہیں، ہمیں جو کل کی فکر لاحق ہے نا، اور ہمارا کل ہماری عقل و شعور کے حساب سے جو ہمارا کل ہے وہ یعنی ہمارے مستقبل کی فکر، ہمارے 5، 10، زیادہ سے زیادہ 20 سال انسان پلاننگ کرتا ہے، یعنی فیوچر پلاننگ کرتا ہے کہ مجھے کیا کیا کچھ کرنا ہے، لیکن وہ پاک پروردگار عالم جس نے کل کے بارے میں، یعنی وہ کل جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، یعنی آخرت کا دن، یوم آخر، کہ جس دن اس دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ بعض گمراہ کن اور کم عقل لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جناب کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دنیا میں رہنے کے بعد، اور مر جائیں گے، مرنے پر بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں جناب۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وہ پاک پروردگار عالم جو پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے، جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ سمیٹ کر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اس تعلق سے بہت سارے سوال ہمارے ذہن و اذہان میں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اسکالر سے پوچھیں گے، جانیں گے اس تعلق سے۔ اور صرف جاننا نہیں ہے جناب، ہم نے اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے اپنے سے۔ ہم جب اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں نا اپنی زندگی کے بارے میں، اور وہ سوال پھر سوال نامہ بھی بتا دیا گیا، کیا کرنا ہے یہ بھی بتا دیا گیا، کیا نہیں کرنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا، سب کچھ تو بتا دیا گیا ہے، بس عمل کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں آج کے پینل میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، بہت اچھا بیان فرماتی ہیں ماشاءاللہ، ARYQTV کا مستند نام ہے، ریسرچ اسکالر ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ الحمدللہ، مزاج بخیر ہیں جناب؟ جو اگلی نشست پر شخصیت رونق افروز ہیں، عالمہ ہیں ماشاءاللہ، بہت عمدہ بیان فرماتی ہیں، اور بہت گزشتہ پروگرام میں بھی اس تعلق سے سیر حاصل گفتگو کی، جھنجھوڑنے والی گفتگو کی کہ ہمارے رونٹے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ سعید، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدیہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ویلکم کرتے ہیں میری پہچان میں۔ اب مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس تعلق سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی کافی گفتگو کی، آج بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے تاکہ ہمارے اندر خوف الہی پیدا ہو۔ خوف الہی کے ساتھ ساتھ، میں جب خوف الہی کی بات کرتی ہوں نا تو محبت الہی ساتھ ساتھ آتا ہے، کیونکہ اللہ سے محبت زیادہ ہمیں کرنی بھی چاہیے۔ اب آخرت کی تیاری کے تعلق سے آج بات کر لیتے ہیں۔ آخرت کی تیاری کے حوالے سے اسلام میں کس طرح آپا ہمیں ترغیب دلائی ہے، کیا کہیں گی؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ دیکھیں تیاری کیسے کرنی ہے کہ اس کے بارے میں ایک بتایا جاتا ہے، آگاہ کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، ترغیب دی جاتی ہے، اور یہ بار بار قرآن و احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اسلام کی پوری جو جن عقائد پر پوری عمارت کھڑی ہے ان میں یہ 3 بڑے اہم ستون ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اور آپ دیکھیں تو تمام انبیاء کی تعلیمات کا یہ جز رہے، اور قرآن مجید جیسی الہامی کتاب، آخری کتاب، مکمل کتاب کا آغاز ہی ان تینوں بنیادی عقائد سے ہو رہا ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو علماء کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں توحید کا ذکر ہے، کہ سب تعریفیں اس رب کے لیے جو اللہ ہے، جو رب العالمین ہے، پالنے والا تمام
عالموں کو، اس کے فوراً بعد رسالت کا ذکر آتا ہے۔ الرحمن الرحیم کی رحمانیت اور رحیمیت کا منتہائی کمال ہے کہ اس نے رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ انسانوں کو بتائیں کہ تمہیں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ بے شک دیکھیں آپ کوئی ملازم بھی رکھتے ہیں تو اسے ذمہ داری بتاتے ہیں جی کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، اور اگر وہ ذمہ داری ادا نہ کرے تو اس سے پرسش ہوگی کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو آخرت کی بات تب آئے جب پہلے ذمہ داریاں بتا دی جائیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور حدیث کے ذریعے ہمیں قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ یہ تمہاری ذمہ داریاں، تمہیں اس لیے بنایا گیا، اس لیے دنیا میں بھیجا گیا، اس لیے تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، یہ اچھے اعمال کرو۔ مالک یوم الدین، یہ یوم آخرت کا تصور ہے کہ ایک دن آنا ہے، تمہیں اپنے ایک ایک عمل کے لیے تمہیں پیش ہونا ہے اور تمہیں جزا اور سزا کے عمل سے گزرنا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہے، تو ہم پانی پیتے ہیں تو ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے، بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں تو بھوک مٹ جاتی ہے۔ تو ہر عمل کا ایک نتیجہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ کیوں نہیں تصور راسخ کر لیتے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، ہماری اخلاقیات، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری ہر چیز کے لیے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوگا۔ ہمارا ہر اچھا عمل خیر و برکت دنیا میں بھی دے گا، عالم برزخ میں بھی دے گا، اور روز آخرت تو اصل میں اس کی جزا ملے گی۔ تو نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہے تو اس کو چھوٹا نہ سمجھو، کرتے گزر جاؤ، اور گناہ چھوٹے سے چھوٹا ہے تو اسے بڑا سمجھو کہ یہ مجھ سے سرزد نہ ہو، میں اس سے بچ جاؤں، میں اس سے اوائڈ کروں، ہر صورت میں بچنے کی کوشش ضرور کروں۔ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں کہ ہم مصروف ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ شادی کر لیں، یہ مکان بنا لیں، ہم یہ بزنس کے امپائر کھڑا کر لیں، ہم اس کے بعد توبہ کر لیں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی وقت آپ ہمارے سامنے ہیں، کتنے جوان جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کب کس وقت کس کا گزر ہو جائے۔ تو اس لیے ہر گھڑی ہر لمحہ ہمیں اس آخرت کی تیاری کرنی ہے جو فانی نہیں ہوگی۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ناپائیدار ہے، مگر آخرت کی زندگی ابدی، دائمی، ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ اور قرآن مجید میں جہاں ذکر ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہو گے تم۔ جنات تجری من تحتہا الانہار، نیکوکاروں کے لیے جزا ہے وہ باغات کی، ان کی جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو ایک آخرت کا ایک خوبصورت تصور دے دیا گیا مومنین کے لیے، صالحین کے لیے، اور یہ ترغیب ہے کہ اس دن کی تیاری کریں۔ تو آپ دیکھیں، آپ نے کسی جگہ پہ جا کے کوئی مہینہ 2 مہینے رہنے ہونا تو بڑا بیگ پیک ہوتا ہے، اس کی تیاری اسی حساب سے ہوتی ہے کہ میں نے وہاں مہینوں رہنا ہے۔ اور اگر آپ کسی جگہ ایک دن کے لیے جا رہے ہوں گے، چند گھنٹوں کے لیے جا رہے ہوں تو بڑے بیگ تیار نہیں ہوتے۔ تو اب اصل تیاری جو ہے وہ اس زندگی کی جو ہمیشہ ابدی دائمی رہنے والی ہے۔ اور کہاوتوں سے ایک سمجھایا جاتا ہے، تو ایک کہاوت ہے، ایک کہانی ہے کہ جو ایک بستی تھی تو لوگ ایک کو بادشاہ بنا لیتے تھے، جو بستی میں پہلے دفعہ داخل ہوتا تھا اسے 1 سال کے لیے بادشاہ بناتے اور 1 سال بعد اسے جنگل میں پھینک آتے۔ تو اسی طرح ایک شخص کو بنایا گیا تو وہ عقل مند اور دانا تھا، اس نے پوچھا کہ پچھلے بادشاہ کیا ہوا، بتا دیا گیا کہ اسے جنگل میں پھینک دیا گیا۔ اب اس نے اپنا جو 1 سال تھا اس نے کیا کیا، اس جنگل کو آباد کیا، اس جنگل میں اپنا گھر بنایا، اس جنگل کو اس نے سجایا کہ مجھے سال بعد جانا ہے۔ تو یہ ایک تمثیلاً سمجھائی جاتی ہے کہ اصل تیاری تو اس جہاں کی ہو کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس نے ختم نہیں ہونا، جو ابدی ہے، جو دائمی ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے کہ عقل مند ہے وہ شخص، ہوشیار ہے وہ شخص کہ جس نے اس دن کی تیاری کر لی، اور احمق ہے وہ شخص کہ جو بھلا بیٹھا اور جس نے یاد نہ رکھا کہ اس نے آخرت کو سامنا کرنا ہے۔ اور آپا ہم جیسے دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ہمیں تو فکر لاحق ہے، صرف اپنے بچوں کی نہیں، بچوں کے بچوں کی بھی فکریں لاحق ہو جاتی ہیں ہمیں۔ سعدی آپ یہ ارشاد فرمائیے، بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے کن چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کا، اور آپا نے بہت خوبصورت گفتگو کی۔ اپنی بات کا آغاز یہاں سے کروں گی کہ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے۔ آخرت کی تیاری کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں،
تو ہمارا ایک یہ سمجھانے کا انداز اور یہ ایک میسج ہے کہ سب کے ذہن نشین یہ بات ہو جائے، جیسے آپا نے بھی ذکر کیا کہ یہ زندگی دائمی زندگی نہیں ہے، یہاں کے بعد جو شروع ہونے والی زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اس جانب ہماری رہنمائی فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جب یوم قیامت بروز قیامت حساب کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہ شخص وہاں سے سرک نہیں سکتا جب تک یہ چند سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ پہلی بات یہ کہ جو اسے پوری زندگی دی گئی وہ کن کاموں اور مشغلوں میں گزار دی، دوسرا یہ کہ جو جوانی دی گئی وہ کہاں بوسیدہ کر دی، پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ تمہارے جو ذرائع تھے کمانے کے، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر جو تمہیں جو شعور دیا تھا، تم نے علم حاصل کیا تو اس پر کتنا عمل کیا۔ تو یہ ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں سوالات ہونے ہیں اور ہر حال میں انہیں حساب و کتاب ہونا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو ترتیب میں ہمارے پاس کچھ احادیث مبارکہ اس طرح سے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سے دیکھا جائے تو سب سے پہلا سوال فرائض میں سے نماز کے بارے میں کیا جائے گا کہ جس کی نماز درست ہے وہ کامیاب ہے، وہ فلاح پا گیا، اور جن کی نمازیں درست نہیں ہیں تو وہ ناکام ہے، نقصان میں چلا گیا۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو دوسری حدیث ہماری یہ رہنمائی کر رہی ہے کہ پہلا سوال خون کے بارے میں کیا جائے گا کہ تم نے خون جو بہایا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی یہ اشارہ ہے حقوق العباد میں سے سب سے سنگین مسئلہ ہے کہ کسی کا ناحق خون بہانا، تو کل قیامت کے دن اس حوالے سے پہلا سوال کیا جائے گا۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو اور حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو جن نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، تمہارا کھانا پینا، تمہارا جو مال و دولت ہے، جو تمہاری ساری آسائش کی چیزیں ہیں، تو سوال ان کے بارے میں کیا جائے گا۔ تو اگر ہم اب بالترتیب دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ میں سے فرائض میں سے پہلا سوال نماز کے حوالے سے کیا جائے گا۔ پھر حقوق العباد دیکھیں تو یہ جو سنگین مسئلہ خون کے حوالے سے کہ جو ناحق لوگوں کو نقصان پہنچاتے، ناحق لوگوں کا جو قتل ہوتا ہے اس حوالے سے کیا جائے گا۔ پھر جو رب نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کے حوالے سے تم سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی ہمیں قرآن و حدیث اس طرف رہنمائی فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی نمازوں کو بھی درست کرنا ہے۔ حقوق اللہ میں سے جتنی چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے وہ ہیں جو فرائض میں شامل ہیں۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے، وہ رب غفور الرحیم ہے، ہمیشہ اس کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، اور بچوں کو بھی یہ درس دینا چاہیے، اس رب کے خوف سے زیادہ اس کی رحمت بتانی چاہیے کہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جب تم گڑ گڑا کے اس کے آگے مانگو گے تو اس کی رحمت کاملہ تمہیں اتنا عطا کرے گی کہ اللہ رب العزت تمہیں گناہوں سے بچائے۔ انسان بے شک خطا کا پتلا ہے، تو یہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے نا، اس میں ہمیں اپنے یہ معاملات درست کرنے ہیں۔ اگر ان کیس اس میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو گئی، ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں، تو وہ اللہ رب العزت معاف کرنے پر قادر ہے، وہ رب اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے گا۔ لیکن اگر حقوق العباد میں ہم سے کوتاہی ہوئی اور اس زندگی کی سانسوں میں ہم نے تکلیف پہنچائی، اور انہی زندگی کی سانسوں میں اگر اس سے معافی تلافی نہیں کی، تو کل قیامت کے دن اس کا وہاں پر بدلہ دینا ہوگا۔ تب بندہ مومن یا انسان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ وہاں تو کھڑا ہونے کی قادر نہیں ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے تو یہاں سے ساری تیاریاں کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب یہ تو طے ہے کہ ہر عمل کا ہمیں حساب تو دینا پڑے گا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج جناب جس عنوان پر، جس موضوع سخن پر ہم بات کر رہے ہیں، جو موضوع خاص ہے آج کا اور ہماری زندگی کا اہم ترین موضوع یہی ہے کہ مرنے کے بعد تو ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی جناب، پھر ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا ہے دنیا میں۔ ہم جب کوئی سوال کرتے ہیں، جب کہیں حساب دیتے ہیں، یعنی کسی بھی شعبے میں امتحان دیتے ہیں، اور اگر اس کا پیپر آؤٹ ہو جائے تو بی پیپر ہوتا ہے،
یہاں پر ایک ہی پیپر ہے جناب، اور وہ بھی بتا دیا گیا ہے، تو ان سوالوں کی تیاری ہمیں خوب سے خوب تر کرنی ہے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخ روح ہو سکیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، عالمہ سعدیہ سعید بھی رونق افروز ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ مزید گفتگو کو آگے بڑھا لیتے ہیں، جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں آپا، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، کیا کہیں گی؟ شکریہ زینب۔ دیکھیے باقاعدہ اللہ رب العزت نے سورہ اعلیٰ میں ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا، کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، یاد رکھو کہ آخرت ہی خیر ہے، بھلائی ہے اس میں، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ دنیا فانی ہے۔ اب وجہ یہ ہے کہ ہر انسان آپ دیکھیں تو میجورٹی مسلمانوں کی بھی وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو شاہکار بنایا ہے، احسن تقویم کہا۔ اب اس شاہکار کا امتحان بھی تو بڑا ہے، بے شک یہ ذہن میں رکھیں کہ منصب بڑا ہے، عہدہ بڑا ہے، ذمہ داری بھی پھر بڑی ہے۔ اب دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، وہ لذتیں اس کو فوراً مل رہی ہیں، فوراً نظر آ رہی ہیں، اور آخرت تو چھپی ہوئی ہے، ابھی سامنے نہیں ہے۔ اب وہ ایک پوشیدہ ہے، اور پوشیدہ چیز کی طرف ابھی دھیان جا ہی نہیں رہا انسان کا، جو اسے بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ حق ہے، اس طرف آؤ۔ تو اب وہی بات ہے کہ جو اللہ والے ہیں، جنہیں نور بصیرت عطا ہو جاتا ہے، جو اپنے اچھے اعمال کے ذریعے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، وہ اس طرف ان کا جھکاؤ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو دنیا کی لذتوں میں کھو جاتے ہیں، کیونکہ امتحان بڑا، میں نے کہا شاہکار کے لیے پھر اس سے گزرنا بھی ہے، تو شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ اب بتا دیا گیا عدو مبین، کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ چلنا۔ پھر نفس بھی لگا ہوا ہے جو بڑا مرغوب ہے، وہ اندر چھپا ہوا دشمن ہے، جو بار بار انسان کو ان دنیا کی لذتوں میں کھو جانے کو کہتا ہے۔ وہ لذت اچھی لگتی ہے کیونکہ چھپا ہوا ہے اندر۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو سامنے آپ اس کا مقابلہ کرے، ایک وہ ہے جو چھپا ہوا ہے آپ کے اندر ہی ہے، شیطان آتا ہے، اس کا وزیر بنتا ہے، اس کو مشورے دیتا ہے، تو وہ نفس بھی بھڑکاتا بھی ہے، اور وہ موٹا ہوتا جا رہا ہے، اور جبکہ اس کے برعکس روح جو نورانی ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ کمزور ہوتی ہے تو انسان گناہوں کی لذتوں میں کھو جاتا ہے۔ اس لیے بار بار قرآن مجید کا مطالعہ، بار بار احادیث کا مطالعہ، اور سب سے بڑھ کر نیک صحبتیں۔ اچھے لوگوں کی آپ صحبتوں میں بیٹھیں گے تو آپ کی ترجیحات بدل جائیں گی۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ دیکھیں تو ہم ایک دن کی بھی روٹین میں ہم ترجیحات رکھتے ہیں کہ یہ میری پرائرٹی ہے، میں نے یہ کام پہلے کرنا ہے۔ تو جب بھی فیصلوں کا وقت آئے تو ان دو تین چیزوں کو اپنا ایک بنا لیں، اصول بنا لیں کہ ہمیشہ دین کو، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں، کہ باقی رہنے والی چیز وہ ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ ہم مال کو ترجیح دیتے ہیں، ہم اس کے لیے رشوت سے کام لیتے ہیں، ناجائز ذرائع اختیار کرتے ہیں، تو یہ دنیا کی محبت ہے۔ یاد رکھیں اس کے لیے بہت عذاب ہیں، یہی سانپ بن کر ڈسیں گے، یہی سونا جو ہے یہ اس سے داغا جائے گا بغلوں کو، اور والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون، اور وہ سے فبشرهم بعذاب علیم۔ تو یہی چیزیں جن سے ہم آج محبت کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے عذاب علیم کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث میں بار بار بتایا گیا ہے کہ ان سے بچو۔ اور جب ایک انسان رخ کر لیتا ہے نا اللہ کی طرف، تو ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس پر اور راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ وہ جو ہے نا کہ ایک قدم بڑھاؤ، اللہ کی رحمت 10 قدم آگے بڑھے، ایک قدم تو بڑھائے نا، توبہ تو کرے نا سچے دل سے، سچے دل سے اس سے مانگے تو صحیح کہ مجھے ہدایت عطا کر۔ تو یہ دنیا پھر وہ کچرے کا ڈھیر ہی نظر آتی ہے، لیکن جب تک وہ نگاہ نہ ملے وہ اس میں بندہ کیا کرے؟ اس کو سوچنا ہے اور غور و فکر کر کے اپنے اصل راستے پر چلنا ہے۔ اب جب سعدیہ آپ بھی موجود ہیں، جب ہم بات کر رہے تھے اس آج کی بزم میں بھی اور گزشتہ پروگرام میں بھی جب ہم نے بات کی، اب جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مرنے کے بعد سب سے پہلے جزا اور سزا اور جنت اور دوزخ تو بعد کا معاملہ ہے، سب سے پہلے اسے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ سعدیہ سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اب وہ کون سے اعمال ہیں جو قبر میں فائدہ دیں گے، یہ بتائیے ہماری بہنوں کو۔ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات واضح ہے کہ قبر بے شک آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے،
اور جو اس میں اس کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اس کی آگے کی منازل بھی آسان ہوتی چلی گئیں، انشاءاللہ۔ اور جو یہاں پھنس گیا تو آگے اور زیادہ مشکلات میں گھر گیا۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ قبر میں کون سے اعمال فائدہ دیں گے، تو پہلی بات وہی آ جاتی ہے کہ جب انسان 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے تو نماز پڑھنے والا، یعنی جب بندہ مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کے پاس آ جاتے ہیں اور نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے۔ تو نماز قبر میں انسان کو، بندہ مومن کو صلہ دیتی ہے، یعنی اس کو درجات ملتے ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازی، تو وہ نماز اس کی مدد کے لیے آ جاتی ہے۔ پھر اگر دیکھا جائے تو وہ جو صدقہ جو وہ خود اپنے ہاتھ سے اس جہاں سے کر کے گیا ہے تو وہ صدقہ آ جاتا ہے، اس کے پاس آ جاتا ہے صدقہ، اور صدقہ اللہ رب العزت کے عذاب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بھی بچاتا ہے، تو وہ صدقہ آ جاتا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت، اور خصوصاً جو سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، قبر میں اس کو فائدہ دیتی ہے کہ سورہ ملک بخشواتی ہے، سورہ ملک آ جاتی ہے قبر میں، تو اسی حکم بھی ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں، خصوصاً رات میں سورہ ملک کی تلاوت کر کے سونا چاہیے، اسی لیے کہ یہ سارے وہ اعمال ہیں، یعنی قرآن پاک کی تلاوت، نماز پڑھنا، آپ کے دیگر نیک اعمال کرنا، یعنی صدقہ دینا۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بھی آپ کو قبر میں صلہ دیتا ہے، کہ جب آپ نے جو حسن سلوک کیا ہوتا ہے نا، کیونکہ بزرگان دین بھی یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی، علماء کی، بڑے لوگوں کی، اولیاء کرام کی دعاؤں سے نا قبر بھی روشن ہوتی ہے، یعنی جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، جو وقت گزارتے ہیں، اور جو ان کے دل سے دعا نکلتی ہے، آپ کے والدین کی جو دل سے دعا نکلتی ہے نا، وہ آپ کی آخرت کی منازل کو آسان کرتی چلی جاتی ہے، تو وہ صلہ آپ کو قبر میں بھی مل رہا ہوتا ہے، یعنی نیک دعاؤں کا صلہ بھی مل رہا ہوتا ہے جو آپ نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ درجہ بدرجہ وہ چیزیں ہیں جن کا اجر آپ کو قبر میں مل رہا ہوتا ہے۔ پھر جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، اور میں یہاں پر بھی اس حدیث مبارکہ کو واضح طور پر بیان کروں گی کہ انسان جب اس جہاں سے جاتا ہے اس کے سارے اعمال رک جاتے ہیں، لیکن 3 اعمال ہمیشہ جاری رہتے ہیں۔ ایک وہ علم نافع جو اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھا گیا، تو وہ ایک کڑی چل رہی ہے، تو اس کا ثواب اسے قبر میں دیا جا رہا ہے۔ دوسرا وہ جو صدقہ اپنے ہاتھ سے کر گیا اور وہ چلتا جا رہا ہے تو اس کو اجر مل رہا ہے۔ تیسری وہ نیک اولاد جو اس جہاں میں وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے اور اسے سارے نیک اعمال سکھا کر جاتا ہے، تو جب وہ اس جہاں میں رہتے ہوئے اگر وہ صرف 5 وقت کی نماز پورا اتمام بھی نہ کرے نا اپنے والدین کے لیے، وہ 5 وقت کی نماز کے لیے کھڑی ہو، اور جب ہم آخر میں یہ دعا پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو بچہ پڑھتا اس زمین پر ہے، ماں باپ کو قبر میں اجر دے دیا جاتا ہے، یعنی یہ وہ اعمال ہیں کہ انسان سارے اعمال کا سلسلہ رک گیا، لیکن یہ 3 اعمال اس کے چل رہے ہیں، اور نیک اولاد تو اتنی صدقہ جاریہ ہے کہ اس کا صلہ آپ کو قبر میں بھی ملتا ہے اور آخرت کی بھی منازل طے ہوتی ہیں۔ تو اصل امتحان جو پہلی منزل ہے نا آپ کی، وہ قبر ہے، اس میں آپ سے سوالات ہوتے ہیں، جب آپ سے سوالات ہوتے ہیں آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو جنت کے راہ کھل گئی، ناکام ہو گئے خدا نہ خواستہ تو وہ جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس جہاں میں رہتے ہوئے اس جہاں کی تیاری کرنے کی توفیق۔ سبحان اللہ۔ وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ 3 چیزیں قبر تک آپ کے ساتھ جاتی ہیں، یعنی آپ کے گھر والے، آپ کا مال اور اعمال جو آپ نے اس دنیا میں کیے۔ 2 چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں، یعنی آپ کا جو مال ہے وہ واپس چلا جاتا ہے، آپ کے اہل و عیال وہ واپس چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کا جو اعمال نامہ ہے، جو دنیا میں آپ نے اعمال کیے ہیں، وہ آپ کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں، اور پھر یقینی طور پر اسی کا تو حساب دینا ہے۔ تو وہ اعمال جو ہمارے ساتھ جانے ہیں انہی پر تو ہمیں توجہ کرنی ہے، انہی پر ہمیں اپنی نظر مرکوز کرنی ہے جناب، اور ان پر ہمیں دیکھنا ہے، اپنا خود حساب محاسبہ کرنا ہے کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک وقفہ لیتے ہیں جناب، ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے حوالے سے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے، کیا کیا معاملات ہمارے ساتھ ہوں گے، کون کون سے قبر میں سوال کیے جائیں گے۔ آج کی بزم میں ہم نے یہاں تک جانا، اور کسی شاعر نے غالب نے یہ فرمایا کہ قید حیات و بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔
تو یہ جو زندگی ہے نا ہماری وہ ہمیں ایسے گزارنی ہے کہ یہاں پر جو قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے، جو سنت ہمیں بتا رہی ہے، وہ اعمال ہمیں بجا لانے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید قاقی صاحبہ، سعدیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اعمال کی جس طرح سے بات کی، کون سے اعمال آخرت میں کام آنے والے ہیں، آپ فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے کامیابی جو ہم دنیا میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے اس کا معنی جدا ہے۔ صحیح۔ تو وہ اللہ رب العزت نے اصل کامیابی فوزن عظیمہ کا ذکر کیا قرآن مجید میں، صحیح۔ مفلحون کا ذکر کیا، کامیاب ہو گئے وہ شخص۔ اب ہر ایک نے کامیابی کا معنی اپنے حساب سے لے لیا۔ کسی نے منصب کو اپنا ٹارگٹ بنایا تو اس کے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ اس نے اس منصب کو حاصل کر لیا۔ کسی نے دولت مند بننے کے لیے ساری سٹرگل کی۔ اب سٹرگل سب اپنی کامیابی کے لیے کر رہے ہیں، مگر کامیابی کا مفہوم ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ اب اس نے دولت مند ہونے کے لیے سٹرگل کی تو وہ دولت مند ہو جاتا ہے، کامیاب ہو گیا وہ تو۔ لیکن اصل جو اللہ نے، اسلام نے، اللہ کے حبیب نے جو تصور دیا ہے وہ ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے اصل کامیاب ہو گئے، کیونکہ انہوں نے وہ اعمال کیے جو ابدی زندگی میں کام آنے والے ہیں۔ تو اب اس میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے ایمان میں پختہ ہونا۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ، پھر تمہارے اعمال میں، تمہارے کردار میں، تمہارے ہر عمل میں وہ بات نظر آئے گی۔ تو کامیابی یا آخرت کے لیے جو تیاری کی سب سے پہلی بنیادی ضرورت ہے وہ عقائد میں مضبوط ہونا، ایمان میں پختہ ہونا، یقین نے کامل رکھنا اللہ پر، اللہ کے حبیب پر، قرآن و احادیث پر، اور سمجھ جانا کہ یہ برحق ہے، یہی حقیقت ہے۔ جو بات آ گئی ہے، جس چیز کا حکم ہو گیا ہے اسے بجا لانا ہے، اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رکنا ہے۔ یہ اطاعت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اپنی عقل کو نہیں لانا بیچ میں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں، جب حکم آ گیا ہے تو بجا لانا ہے، پھر شک میں نہیں پڑنا، پھر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا۔ جب یہ مان لیا کہ وہ مالک ہے، میں تو اس کی مملوک ہوں، وہ خالق ہے، میں تو مخلوق ہوں، تو وہ رکھتا ہے، تصرف رکھتا ہے، اور وہ تصرف کرے، وہ مجھے یہ سعادت دے۔ تو یہ سعادت مندی کی بات ہوتی ہے کہ بندہ اطاعت میں رہے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ آپ کا فرمانا اللہ کا فرمان مبارک ہے، اور آپ کے اخلاق کے الہیہ ہیں، تو ان پر چلنا ہمارے لیے لازم ہو گیا۔ تو ایمان کے بعد آتا ہے اطاعت الہی اور اطاعت رسول، جس میں حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز آتا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ نے وہ نشانیاں بتائیں کامیاب والوں کے لیے کہ جو انہوں نے آخرت میں جو کامیاب ہو گئے، ان میں ایمان کے بعد ذکر آتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کا علماء یہ کہتے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت اور نمازوں میں خشوع کا قائم ہونا کیا ہے کہ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو حضوری کی کیفیت ہو، اعضاء، آپ کا وجود، آپ کا پرسکون حالت میں ہو۔ اب آپ کا دھیان اگر دنیا کی طرف ہی لگا ہوا ہے تو آپ پرسکون نہیں ہو سکتے۔ ابھی میں نے یہ کرنا ہے، ابھی میں نے کپڑے دھونے ہیں، ابھی میں نے برتن دھونے ہیں، فلاں کام کا کیا ہوا، دروازہ بجا ہے، کون آیا ہے، کون گیا ہے، سارا دھیان جب دنیا کی طرف ہو، اس کا مطلب ہے کہ نماز کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں، وہ جلدی جلدی رکوع کرتا ہے، جلدی جلدی سجدے کرتا ہے، تو جب اس نے سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے اللہ کے حق میں تطفیف کر دی، یعنی حق میں کمی کر دی، جو تمہیں حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ تم نے حق ادا نہیں کیا۔ تو نماز کی نگہبانی بھی یہ ہے کہ وقت پر ادا کی جائے، ہمیشہ ادا کی جائے۔ پھر نماز گناہوں سے بچاتی ہے، تو ادنا سے ادنا غلطی سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے، فحاشی اور عریانیت سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے، تو اس کی نگہبانی کرو، ان چیزوں کے قریب مت جاؤ، تاکہ نماز ایک نماز سے اگلی نماز تک پھر دھلے دھلائے ہو جاؤ، پھر پاک صاف ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد جن چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ ہے ہماری اخلاقیات اور ہماری معاشرتی زندگی۔ جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ درپیش آئے تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھو کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ یہ ہے سیلف لیس ہو جانا، کہ دوسرے کو فائدہ مجھ سے پہنچے، میری علم سے، میرے وجود سے، میری طاقت سے، میرے مال سے، میری جو کچھ میرے پاس ہے اس سے میں کسی طرح دوسرے کو نفع بخشی دے سکوں تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ الٹ چل رہا ہے اس کا تو ابھی۔ ہاں جی، خود غرضی کا ایسا دور ہے، بہن بھائیوں کے خلاف، بھائی بہنوں کے خلاف، ماں باپ اولاد کے خلاف، اولاد ماں باپ کے خلاف، عجیب نفسا نفسی کا عالم ہو گیا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے اس کے برعکس، کہ جب بھی دنیا کی بات آئے
تو آپ مخلوق کو نہ دیکھو، اس خالق کو دیکھو اور اس کی رضا کے لیے دوسروں کو فائدہ کرتے چلے جاؤ۔ صحیح۔ حضور نے بھی فرما دیا خیر الناس من ینفع بے الناس، شک، اللہ بہترین شخص وہ ہے کہ جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، اس میں صلہ رحمی، رشتہ داروں سے بہترین سلوک، مہمان نوازی، کوئی مہمان آ جائے تو ماتھے پہ بل نہ آئے، سوچ میں فکر نہ آئے، پریشانی نہ آئے کہ یہ کیا ہو گیا، مجھے روٹی بنانی پڑے گی تو مجھے اللہ کچن میں جانا پڑے گا، تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ پھر اسی طرح اخلاقیات کے بنیادی اصول سورہ حجرات میں دے دیے گئے، مذاق نہ اڑاؤ، غیبت نہ کرو، کسی کی ساتھ برے طریقے سے بدگمانی نہ رکھو، ان چیزوں سے بچو۔ یہ کیا ہے؟ اخلاقیات کو بنیادیں فراہم کرتی ہیں صحیح۔ کہ جس سے انسان جب دوسرے سے ملتا ہے تو اس کے اندر منافقت نہیں ہوتی، اس کے اندر بغض اور کینہ نہیں رہتا، اس کا جب مقصود ہی یہ بن گیا کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، میرے سرکار خوش ہو جائیں، تو یہ وہ اعمال ہیں صحیح۔ جو دیکھنے میں معمولی لگیں گے مگر روز قیامت، روز آخرت یہ کام آنے والی بے چیزیں ہیں، شک، بے یہ شک کبھی ضائع نہیں ہونے ہوں گے، والی۔ بے ایک شک، عورت انشاءاللہ۔ وہ بدکار ہے، کتے کو پانی پلا دے تو اس اللہ کی بخشش ہو اکبر، جائے۔ ہاں۔ تو جب آپ انسانوں کے کام آ رہے ہیں تو الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو مخلوق کے ساتھ بہتری، بے شک۔ بھلائی کرنا، ہر وقت یہ سوچنا، یہ بہت سبحان خیر کا عمل ہے۔ اور حقوق اللہ ہمیں سبحان نمازوں کی اللہ۔ حفاظت، زکوٰۃ کی، روزوں کی، بے اور شک کتنا کریم وہ پروردگار عالم ہے، کتنا حسین ہمارا دین ہے، دین اسلام ہے، سب کچھ تو بتا دیا، کھول کھول کر آیات بیان فرما دی ہیں، بس ہم عمل ہی نہیں کرتے۔ سعدیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، قیامت کے روز سب سے پہلے کن لوگوں کا فیصلہ ہوگا یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اس سوال سے پہلے میرے ذہن میں ایک حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مفہوم ہے، اور وہ میں یہاں چاہتی ہوں کہ وہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ وہ یہاں بیان کرنی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی مجلس سجی ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص کے 3 بھائی تھے، اس پر نزع کا وقت آیا تو اس نے اپنے پہلے بھائی کو بلایا اور پوچھا کہ میں مر جاؤں گا، میرے ساتھ کیا کرو گے؟ کہا تم مر گئے تو تم ایک طرف اور میں ایک طرف۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرضی پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بھائی سے تو کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے اپنے دوسرے بھائی کو بلایا اور پوچھا میں مر گیا تو میرے ساتھ کیا کرو گے؟ کہا تم مر گئے تو میں تمہاری کفن دفن کا انتظام کروں گا، نماز جنازہ پڑھوں گا، جیسے لوگ دفنانے جاتے ہیں دفناؤں گا، واپس آتے ہیں واپس آ جاؤں گا۔ پھر تیسرے بھائی کو بلایا، پوچھا کیا کرو؟ کہا تم پہ نزع کا وقت ہوگا، تمہیں کلمہ یاد دلاؤں گا، تمہاری مدد کروں گا، پھر تمہارے کفن دفن کا انتظام، سارے معاملات، قبر میں لوگ دفنائیں گے، واپس آئیں گے، میں ساتھ ہی چلا جاؤں گا، پھر حساب و کتاب میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، تم دیگر معاملات سے گزرو گے، تم جنت میں جاؤ گے، میں ساتھ چلا جاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب سنو، اس کا پہلا بھائی اس کا مال تھا، آنکھ بند ہوئی، مال ایک طرف انسان ایک طرف، پھر اس کا دوسرا بھائی اس کے رشتہ دار ہیں کہ جن کے لیے وہ ساری زندگی، اس کے جان پہچان والے سارے لوگ ہیں، ساری زندگی ان کے لیے وقف کرتا ہے لیکن وہ بھی قبر کے سپرد کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تیسرے وہ اس کے نیک اعمال ہیں جو قبر میں بھی اس کے ساتھ جائیں گے اور آگے کی منازل کو بھی آسان کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس جہاں میں رہتے ہوئے جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارا آسرا بنتے ہیں، کیونکہ یہیں سے ساری تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ سب سے پہلے قیامت میں کن لوگوں کا حساب ہوگا، تو ابتداً بھی میں نے یہ بات پیش کی تھی اور اب بھی کہ اگر ہم حقوق اللہ میں سے دیکھیں تو عبادت کا، یعنی دیکھیے چند پیرائے میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، اگر حقوق اللہ میں سے دیکھیں عبادت کے معاملے میں تو نماز کا پہلا سوال ہے، حقوق العباد میں دیکھیں اس پیرائے میں دیکھیں تو جس نے خون ناحق کیا اس کا سوال کیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کا حساب پہلے اس لیے کیا جائے گا کہ وہ عبرت کا نشان بنیں گے، یعنی اگر ان میں ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 3 اشخاص پیش ہوں گے۔ پہلا شہید پیش ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تمہیں دنیا میں نعمتیں دی تھی کیا کیا، تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے رب تیرے راہ میں جہاد کیا اور میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو میری رضا کے لیے شہید نہیں ہوا، تو جن کو دکھانے کے لیے شہید ہوا تھا کہ جو کہیں تو شہید ہوا، انہوں نے کہہ دیا، وہ بات ختم ہو گئی، تو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر دوسرا وہ صدقہ کرنے والا کہ اللہ رب العزت فرمائے گا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کہ وہ اس نے بھی جو یہاں پر صدقہ کیا ہوگا وہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تیرا اجر پھر انہی کے پاس ہے، اور انہوں نے دے دیا اپنا اجر تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ عالم کہ جو لوگوں سے واہ واہ کرنے کے لیے واض و نصیحت کرے اور ان سے واہ واہ سمیٹے، تو پھر ان کا بھی اجر بس یہیں تک ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ تو یہ وہ کچھ اشخاص ہیں کہ جن کا پہلے لیا جائے گا کہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے، ورنہ پہلے
پہلے درجے پر جو حساب و کتاب کا درجہ بھی آپ نے بھی بہت خوبصورت انداز سے بتایا، تو نماز جن کے جو نمازی متقین پرہیزگار ہیں ان کے حساب و کتاب ہیں، پھر حقوق العباد میں جنہوں نے دیکھیے اس جہاں میں رہتے ہوئے جنہوں نے زیادتی کی ہے یا جنہوں نے جو مظلوم رہے ہیں، حساب دونوں کا ہونا ہے، مظلوم کا بھی ہونا ہے اور ظالم کا بھی ہونا ہے اس بارگاہ میں۔ بس فرق یہ ہے کہ جب مظلوم کی آہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا تو وہ اس بارگاہ میں اجر جب طلب کرتا ہے تو پھر اس کا بدلہ اللہ رب العزت لیتا ہے کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جاتی ہیں، مظلوم کے گناہ ظالم کو دے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس جہاں میں رہتے ہوئے بس یہی دعا ہے کہ انسان بے شک خطا کا پتلا ہے، لیکن اس کی رحمت کاملہ اتنی وسیع ہے کہ جب صدق دل سے اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اس دل سے حاضر ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، میں نے کسی کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کی، کسی کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں بنا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر استغفار کریں کہ رب قدم قدم پہ گناہ ہو جاتے ہیں، تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دیتا۔ بے شک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جنازے میں موجود، جنازے پہ کسی کے موجود ہیں قبر کے پاس، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں یہاں تک کہ سامنے کی جو مٹی ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائیوں، صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے میرے بھائیوں تم بھی اس طرح کے دن کے لیے تیاری کر لو۔ تو تیاری کرنی ہے جناب ہمیں اس دن کی کہ جب ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا، ہمارا بھی حساب و کتاب ہوگا اور ہمیں بھی اپنا حساب و کتاب کے بعد ہمیں بتایا جائے گا کہ کیا ہمارا انجام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کوئکلی کیا میسج دینا چاہیں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ آپ ابھی بات کر رہے تھے تو وقت نزا کا خیال آیا، موت کا خیال آیا۔ دیکھیے اس لمحے آزاد جواب دے جائیں گے، نگاہیں پترا جائیں گی، زبان گنگ ہو جائے گی، انسان کسی کو کہہ نہیں پائے گا، تو وہ وقت بڑا کڑا ہوتا ہے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، شہادت کی موت ملے حضور کے شہر پاک میں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جی سعدیہ، آپ نے بات کی کہ شہادت کی موت ملے، اسی بات کو میں بھی کنٹینیو کروں گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو محبت اہل بیت میں اس جہاں سے گیا تو وہ عام موت نہیں گیا بلکہ شہادت کی موت میں گیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جہاں کی تیاری ہر دم ہر وقت کو یہ سمجھیں کہ نہ جانے کس وقت ہماری روح قبض ہو جائے، نیک عمل کرنے کی توفیق۔ الہی آمین، الہی آمین۔ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں، سعدیہ آپ تشریف لائیں۔ بس حاصل کلام کیا ہے آج کا جو موضوع خاص ہے نا، اور موضوع خاص میں بار بار اسے کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ بس ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ تو بات ہوئی نا کہ جناب دو تین چیزیں یہاں پر میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایک تو بے جا بوجھ نہ لا دیے، سفر کی بات ہوئی نا کہ مختصر ہم اپنا اسباب جمع کریں گے تاکہ ہمیں سفر پر جانے میں مشکل نہ ہو، خاص چیزیں، تو بس بے جا اپنے کاندھوں پر بوجھ لادنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ یہاں پر آئے ہیں ایک مسافر کی طرح، اور پروردگار عالم کتنا کریم ہے، اس نے دنیا میں ہمیں جن چیزوں سے منع فرمایا ہے نا، آخرت میں ان چیزوں کو دینے کی ہمیں اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی ہے۔ تو بس یہ جان لیجئے، سب سے پہلے یہ یقین کر لیجئے کہ ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔